برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بکمال گیا شام ہم رہے کشف الدجا بجمال کبھی کی کسی کو نہ حسنت جمیع خصالہ کبھی کی کسی کو نہ دعا حسنت جمیع خصالہ تو یہ عید نفاق نے کہا صلو علیہ نعرہ صلوات. ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے ایک دور سلامی دنیا صدیوں میں ایسا آتا ہے جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا
ایک دور سلامی دنیا کا جب نوح کا بیوالوں کا رو رو کر کوئی سناتا ہے جب نوح کا بیوالوں کا رو رو کر کوئی سناتا ہے سینے میں روح لرزتی ہے جینے سے جی گھبراتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا اے نہر فرات اے نہر فرات افسوس کر اپنی قسمت پر اے نہر فرات اے نہر فرات افسوس کر اپنی قسمت پر کوثر کا ساتھی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا اے قہر خدا اس دنیا پر گرتے نہیں کیوں بجلی تیرے گھر سے دور ایک پورا کنبہ جنگل میں لوٹا جاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ ماؤس تو ناکام ہے زنجیر کسے پہنا ایک دور سلامی دنیا کا
سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی جب کہ پابند سلاسل ہوئے بولے سجا، جب کہ پابند سلاسل ہوئے بولے سجا، صبر دے وہ مجھے اے خالق کل رب عباد، نہ رکے پاؤں جو کانٹوں پہ چلائے جلا، قاضیاں نے مجھے مارے نہ کرو میں فریاد، امت جد سے امامت کا صلہ پانا ہے، ننگے سر بلوے میں ماں بہنوں کو لے جانا ہے، کہہ کے یہ تو کو گردن میں سنبھالا ایک بار، آگے آگے چلا پکڑے ہوئے اونٹوں کے، پیچھے سیدانیاں سر کھولے ہوئے زارو قطار، آگے سر سید مظلوم کا نیزے پاس سوار، موقع نیزہ سے یہ آتی تھی صدائے مظلوم، آئے بے پردگی زینب ام کلثوم، ہائے بے پردگی یہ زینب ام کلثوم، الغرض پہنچا یہ جب قافلہ نزد دریا، دیکھا ایک شیر ہے بے دست ترائی میں پڑا، رو کے چلائے کہ امو تیری غربت پافدا، ہائے شان بھی کٹے اور نہ پانی پایا، تذکرہ اہل وفا تیرا کریں گے امو، با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے امو، با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے امو، ناگہاں لاشائے سرور نے دی اس دم یہ صدا، سخت منزل ہے تجھے صبر دے رب اکرم، دھیان بیووں کا رہے قید میں بیٹا ہر دار، میرے بیمار تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں، شمر ظلم سے سکینہ کو بچانا بیٹا، میری معصوم کو سینے سے لگانا بیٹا، میری معصوم کو سینے سے لگانا بیٹا، جب کہ
پابندے سلاسل ہوئے بولے سجاد تاجل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کر رہا ہے یہ راوی بیان کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کین وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے میری لاڈلی
تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، روکے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکد بنے گا تیرا، بیٹی سابق تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ غم حسین میں آنے سے کیا نہیں ملتا، غم حسین میں آنے سے کیا نہیں ملتا، غم حسین میں آؤ مگر نماز کے ساتھ، دیکھتی رہ گئی بیٹی حسین کی، کتنی مجبور تھی
کتنی مجبور تھی بیٹی حسین کی، دیکھتی رہ گئی بیٹی حسین کی، جوڑ کر تھی اپنے بابا کو، عصر عاشور شاہ والا کو، روکتی رہ گئی بیٹی حسین کی، کتنی مجبور تھی ہے، کتنی مجبور تھی بیٹی حسین کی، دیکھتی رہ گئی بیٹی حسین کی، ایک قیامت گزر گئی دل پر، جب چلا شہ کے حلق پہ خنجر، دیکھتی رہ گئی بیٹی حسین کی، کتنی مجبور تھی ہے، کتنی مجبور تھی بیٹی حسین کی، دیکھتی رہ گئی بیٹی حسین کی۔ بروال محمد بلندتر صلوات۔ چار مصرے اور 3-4 شعر درود بھیجیے گا مجھے محمد و آل محمد۔ کیا شے کو ملے صاحب اسرار بہتر، کیا شے کو ملے صاحب اسرار بہتر، کیا شے کو ملے صاحب اسرار بہتر، ارے تاریخ بدل سکتے ہیں کردار بہتر، تاریخ بدل سکتے ہیں کردار بہتر، ایک پل کی بھی تاخیر نہ آنے میں کریں گے، ایک پل کی بھی تاخیر نہ آنے میں کریں گے، ارے مل جائیں گے مہدی کو جو انصار بہتر، ایک پل کی بھی تاخیر نہ آنے میں کریں گے، مل جائیں گے مہدی کو جو انصار بہتر، کیا شے کو ملے صاحب درود بھیجیے گا محمد والے محمد بلندر غیبت میں عزاداروں
دوہری ہے ذمہ داری غیبت میں عزاداروں، دوہری ہے ذمہ داری، ارے کرنا ہے عذاب برپا، آمد کی بھی تیاری کرنی ہے عذاب برپا، آمد کی بھی تیاری غیبت میں عزاداروں، اور سجدوں پہ کرو سجدے، ماتم پہ کرو ماتم، سجدوں پہ کرو سجدے، ماتم پہ کرو ماتم، اور بتلا دو زمانے کو کیا چیز ہے بیداری، سمجھا تو زمانے کو کیا چیز ہے بیداری، اور یہ بات میری سمجھیں، آپس میں نہیں الجھے، یہ بات میری سمجھیں، آپس میں نہیں الجھے، آپس میں تفرقہ ہے، آپس میں تفرقہ ہے، مولائیوں بیماری، آپس میں تفرقہ ہے، مولائیوں اور ناراض امام ہوں گے، ارے راضی نہ بطول ہوں گی، ناراض امام ہوں گے، راضی نہ بطول ہوں گی، بھولے سے نہیں کرنا مومن کی دل آزاری، بھولے سے، اور محراب بھی اپنی ہے، منبر بھی ہمارا ہے، محراب بھی اپنی ہے، منبر بھی ہمارا ہے، ہر شبیر کا سجدہ ہے، عابد کی عزاداری، شبیر کا سجدہ ہے، عابد کی عزاداری غیبت میں عزاداروں، امام زمانہ بلندر سلام يرمل من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربك بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق والفاتح لما ولق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات لمن والأمة پر پھر بھی ذرا ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات بھیجیے محمد والی محمد پر گرامی ایام مرزا کا آج 12واں دن جو گزر گیا اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی فرش اعضاء کا اہتمام ہوتا رہا یہاں پر بھی اس بارگاہ میں اس علاقے میں جہاں جہاں سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سید شہداء جناب سیدہ تمام عزاداروں تمام انجمنوں تمام انتظامیہ جس سے بھی جس انداز میں بھی عشر محرم کا فرش اعضاء کا اہتمام کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم باقی سید الشہداء اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے جس نے جس انداز میں بھی اپنی خدمات کو پیش کیا جسمانی طور پر مالی طور پر عملی طور پر فکری طور پر جس طرح سے پیش کیا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سید الشہداء بالخصوص جناب زہرا اپنے فرزند کا پرسہ قبول کرتے ہوئے تمام اپنے بیٹے کے فرزند کے تمام شیعوں کی اس عزاداری کو اس عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا ہو انشاءاللہ العزیز جو دنیا سے جا چکے ہیں ایام مرزا سے پہلے یا ایام مرزا کے درمیان میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کے مغفرت فرمائے اور سب کا شمار سید شہداء کے عزادار میں شمار فرمائے عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ یہ جب سوئم کی مجلس ہوتی ہے امام کے 12 محرم ہے اور یقیناً یہ بھی ظاہر کہ سید شہداء کے سوئم کا اہتمام جب سوئم کی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں بالخصوص مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سید شہداء آل رسول کو ہم فرصت دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہاں اس بات کے لیے بھی غور و فکر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جب چاند راز ہوتی ہے اور پہلا محرم آتا ہے تو یہ اکثر بیشتری جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ شور بہت ہوتا ہے ماتم کا شور مجلسوں کا شور ذاکرین کے بھاگ دوڑ کا شور ایک ولولہ ایک شور ہوتا ہے کیونکہ حسین کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا ہم نے ان 11 دنوں میں فقط شور کیا ہے یا جب کو شعور بھی حاصل کیا ہے شور تو ہوتا ہے مگر شور کے اندر اگر شعور حاصل کیا ہم نے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مقصد عزاداری ہم نے حاصل کر لیا 12 دن تک ہم ذکر حسین کرتے رہے تو اس ذکر کا مقصد کیا تھا کہ اس ذکر کے نتیجے میں کچھ فکر حسینی بھی ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی یا فقط شور و ذکر ہوتا رہا نہ شعور آیا ہمیں اور نہ ہمیں فکر حسینی ہمارے اندر آ سکی اگر آج تمام عزا خانوں میں تمام عزاداروں میں یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ جو جن کو میرے مولا نے ذکر حسین کرنے کی سعادت اور الفاظ عطا کیے وہ بھی اس منزل پر یہ سوچیں کہ آیا فقط انہوں نے ذکر بیان کیا ہے یا ان کی بھی فکر میں کچھ فکر حسینی میں اضافہ ہوا ہے اگر جو فکر حسینی میں اضافہ ہوا آج غور و فکر کرنے کی بات ہے سوئم میں امام
کہ ہم نے اس 12 دن میں جو ایک تسلسل تھا، ایک سلسلہ تھا، اب آج کے بعد سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو حسین کا کام تھا حسین کر گئے، لیکن جو ہمارا کام تھا اس سے شعور حاصل کرنا، اس بزم عزاداری سے فکر حسین کو حاصل کرنا، آیا اس میں کچھ ہم میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا ہمارے؟ اگر جو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ مقصد مجالس اور مقصد عزاداری کو ہم نے حاصل کر لیا، اور اگر وہی صورتحال ہے تو یقیناً پھر شور تھا شور رہے گا، ذکر تھا ذکر رہے گا، نہ ہماری فکر میں اضافہ ہوگا نہ ہمارے شعور میں اضافہ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو غم حسین ہے، عزاداری حسین ہے، یہ ذکر حسین، یہ عزاداری حسین، یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور یہ آج سے نہیں 1400 برس سے ہے، بہہ رہا ہے۔ اور دریا کا تصور، دریا اور سمندر کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دریا اور سمندر تو بہتا رہتا ہے، اور جب وہ آبادی کے کنارے سے گزرتا ہے تو دریا خود چل کے آبادی میں نہیں آتا، بلکہ آبادی میں جو پیاسے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے خود دریا کے پاس آتے، دریا کنارے پر آ جاتا ہے ہر آبادی میں۔ اب شہر میں بستی میں رہنے والوں نے کتنا اپنے آپ کو سیراب کیا اس پانی سے، کتنا سیراب نہیں کیا، یہ تو ہمیں دیکھنا ہے خود۔ اور دیکھیے کہ یہ دریا، یہ سمندر حسین، عشق حسین کا سمندر ہر سال آتا ہے، یہ نہیں کہ اتفاقی چلا گیا، 1400 برس سے ہر سال آتا ہے، اور ہر سال یہ فکر دیتا ہوا آتا ہے، علم کے پیاسوں کو، معرفت کے پیاسوں کو معرفت دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنا پیاس بجھا رہا ہے، کون کتنا پیاس نہیں بجھا رہا ہے۔ پانی کا کام ہے، آ رہا ہے اور ذکر۔ لیکن اس منزل پر ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ دیکھیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے واقعات گزرے، بڑے بڑے سانحات گزرے۔ کچھ ایسے سانحات بھی ہیں جو جن کو 200-250 برس گزرے ہوں گے، 100 برس گزرے ہوں گے۔ بر صغیر ہی کو دیکھ لیجیے آپ، تو بر صغیر کی جب تقسیم کا وقت تھا تو اس وقت کتنے واقعات ہوئے، پانی ہوئی کتنے واقعات ہوئے، کوئی یاد ہے ہمیں؟ نہیں یاد۔ یہ کمال ہے اس ذکر حسین ابن علی کا، اس عزاداری کا، اس ذکر حسین ابن علی کا یہ کمال ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی کہاں واقع ہوا یہ؟ ایک دشت بیاباں میں، جہاں آبادی بھی نہ تھی، گنے چنے افراد تھے، بیابان سمجھا جاتا تھا، ریگستان سمجھا جاتا تھا، کہ ایسے دور افتادہ مقام پر کہ جہاں نہ آبادی کا تصور اتنا، نہ شہر کا تصور اتنا، کچھ بھی نہیں، ایسے ویرانے میں ایک واقعہ رونما ہوا، مگر وہ واقعہ آج بھی تر و تازہ ہے۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، جو بتائیے کہ 1.5 سال سے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، کتنے کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جو واقعات صحیح طور پر ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس تمام تر ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ ہونے کے باوجود کہاں کس کو کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان نہیں ہوا، کون تھا کون نہیں تھا، اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی صحیح معلومات نہیں پہنچ پاتی ہمارے پاس۔ مگر تصور تو کیجئے کہ اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر چند سال پہلے کی، صدیوں سال کی تو بہت بات الگ رہی، چند سال پہلے کے واقعات بھی صحیح طور پر صحیح اعداد و شمار کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ پاتے، مگر وہ واقعہ جو دشت بیاباں میں ہوا، آج تک قادری کا نام بھی موجود ہے اور مخلوق کا نام بھی موجود ہے۔ نہ کوئی قاتل کو بھلا سکا، نہ مقتول کو بھلا سکا،
یہاں تک کہ کون کون کس کس عمر کا تھا اور کون کون کس کس نے کس کس سواری کا استعمال کیا، کس کے گھوڑے کا نام کیا تھا، کس کے گھوڑے کا نام کیا تھا، جب میدان میں آیا تو سن و سال کیا تھا، سامنے آنے والے کتنے تھے، کتنے مارے گئے، کتنے زندہ رہے، ایک ایک تاریخ کا واقعہ آج تک تر و تازہ اور زندہ و جاوید ہے۔ یہ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ کے کتنے واقعات یاد ہیں ہمیں؟ کتنی بڑی جنگیں ہوئیں، برصغیر صغیر کی جنگیں ہوئیں، یورپ کی جنگیں ہوئیں، کتنے انقلابات آئے، کوئی یاد ہے ہمیں آج تک؟ آدھا تو شمار یاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ واقعہ جو دست بیابان میں ہوا جہاں کوئی نہ تھا، کوئی اخباری رپورٹر نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کا ایک ایک کردار آج بھی زندہ و جاوید ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ، کس وقت کون آیا، کس وقت کون آیا، جنگ لڑی گئی تو کیسے لگی گئی، کس نے آ کے کیا رجس پڑھا، کس کے پاس کون سا زلجنا تھا، کون سا گھوڑا تھا، گھوڑے کا نام بھی معلوم ہے، حملہ کرنے والوں کا نام بھی معلوم ہے، جن پر حملہ کیا گیا ان کا نام بھی معلوم ہے، پوری جنگ معلوم ہے، شہداء کون تھا ایسا، کون سے ذرائع ابلاغ تھے۔ دیکھیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس معلومات کے پہنچنے کے، یا تو جن کے مابین لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے مابین کچھ مبصر ہوتے ہیں جو واقعات کو بیان کرتے ہیں، تاریخ میں محفوظ کرتے ہیں، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاریخ کے مبصرین پر خالی بات چھوڑ دی جاتی تو یاد رکھیے کہ اگر فقط دنیا کے تاریخ دانوں پر بات کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ ذکر حسین بھی اتنا ہی پوشیدہ ہو جاتا جیسے آج شہادت امام حسن پوشیدہ ہے، جیسے آج ابھی تک مولا کائنات کی شہادت پوشیدہ ہے، پورے واقعات نہیں معلوم، چھپا دی گئی۔ بنو عباس اور بنو امیہ نے یہ تو کام کیا تھا نا کہ جتنا پردہ ڈال سکتے ہو، جتنے واقعے کو چھپا سکتے ہو چھپا دو واقعات، تو کیا بنو عباس اور بنو امیہ نے کوشش نہ کی ہوگی کہ اس واقعے کربلا کو چھپا دیا جائے، اس پر پردے ڈال دیے جائیں؟ کوشش نہ کی ہوگی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود واقعہ کربلا تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں اتنا یادگار واقعہ ہر کریکٹر کے ساتھ کوئی تاریخی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اگر آج تک زندہ ہے تو اس کا پیغمبر بہت ہی کوئی اعلیٰ درجے کا تھا کہ جس نے اس پیغام کو اس انداز میں محفوظ اپنی آج تک پہنچا دیا۔ اور تاریخ کربلا کا پیغمبر کون ہے؟ تاریخ کربلا کا پیغمبر علی کی بڑی بیٹی جس کا نام زینب کبریٰ ہے، وہ جناب شہزادہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو آج تک زندہ رکھا ہوا، ورنہ تاریخ چاہتی تو مٹا دیتی اس کو، تاریخ نے ایسا کیا ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار ہے کہ جن کی شخصیت نے اس واقعی کربلا کو زندہ رکھا آج تک، اور کس انداز میں رکھا کہ جیسا خدا سے وعدہ ہو گیا تھا اسی انداز میں زندہ رکھا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ ایک تن و تنہا ذات گرامی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت کی بدولت یہ واقع کربلا آج تک زندہ ہو جاوید ہے۔ اس ہم کہتے ہیں کہ جناب زینب کون ہے، اور دیکھیے کہ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مردوں میں سب جا چکے تھے، کوئی بھی نہ بچا تھا، مردوں میں کون رہ گیا تھا؟ فقط عابد بیمار امام زین العابدین۔ ذرا سوچئے کہ کون ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ جن کے لیے ہم زیارتیں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا نائب الامام،
اے وہ بی بی تو اس پر ہمارا سلام کو جو امام کی نیابت کر رہی ہو. اور امام کی نیابت، معصوم کی نیابت کوئی غیر معصوم نہیں کر سکتا. اس لیے تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو غیر معصوم ہوتے ہوئے درجے عصمت پر فائز ہیں. ایک حضرت عباس علمدار کی ذات ہے کہ معصوم نہیں ہے مگر کردار معصوم اجاگر ہو رہا ہے. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں مگر درجہ عصمت پر فائز ہیں. اور معصوم نے کہا کہ یہ دو شخصیتیں وہ معصوم نہ ہوتے ہوئے معصوم جیسی صلاحیت رکھتی ہے. وہ کردار جناب زینب نے، معصوم کا نائب معصوم ہوتا ہے. اور دیکھیے چوتھے امام کہ جن تک دیکھیں روایتی مجلس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، واقعات سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن تجزیہ کرنا بالخصوص سوئیں کی مجلس کہ 10 دن کیا تھے اور اب سفر کیا ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ جو اسرار امامت سید الشہداء نے منتقل کیے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہ جتنی وصیتیں ہیں ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں بالخصوص شب عاشور جتنی وصیت ہے، جتنا پیغام ہے، سارا پیغام ساری وصیت منتقل کی جناب زینب کو. جو پیغام دینے تھے وہ سارے پیغام جناب زینب کو دیے کہ اے میری بہن زینب، عابدی بیمار کو یہ پیغام پہنچانا، عابد بیمار کو یہ پیغام پہنچانا، عابد بیمار کو یہ پیغام پہنچانا. عصر عاشور تو فقط وہ وقت ہے کہ جس وقت میرے مولا نے زخمی حالت میں حالت غشی سے بیدار ہو کر کہا تھا بیٹا خدا حافظ، اسارے کا محمد سوکھنے کے لیے آیا. جتنے پیغام ملے جناب زینب کے ذریعے سے ملے. عابد بیمار تمہارے بابا کا پیغام یہ ہے، عابد بیمار تمہارے بابا کا پیغام یہ ہے. بس میں اگر مختصر کر کے ایک جملہ اگر ادا کر دوں تو کافی ہے کہ جس سے مشورے امت لیتی ہے اس کو امام کہتے ہیں، اور جس سے مشورے امامت لے رہی ہوں اس کو زیادہ کبرا کہا جاتا ہے. امام وہ ہے جس سے امت مشورے لیتی ہے، اور جناب زینب وہ ہیں کہ جن سے امامت مشورے لے رہی ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صل وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امامت کو منتقل کیے، سارے پیغامات منتقل کیے. اس منزل پر ذرا یہ تفکر کیجئے کہ جن دشمنوں نے تمام مردوں کو شہید کر دیا، سب کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، تو انہوں نے عابد بیمار کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ جبکہ وہ جانتے بھی تھے اس بات کو، یہ بات آشکار بھی تھی کہ حسین کے بعد امام یہی ہونے والے ہیں. لیکن کبھی غور کیجئے ان باتوں کے اوپر کہ جو جانتے تھے امامت کے دشمن تھے، پیغام الہی کے دشمن تھے، خون امام کے پیاسے تھے، امام کو شہید کر دیا. کربلا میں موجود جو میدان میں آیا شہید کا ہو گیا. تو عابد بیمار کو کیسے چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے مارنا نہیں چاہا ہوگا؟ ایسا ہے، جانتے تھے کہ امامت انہی کے منتخب ہونے والی ہے. اور شام غریبہ جب خیام کو جلایا جا رہا تھا تو اس وقت تو بہت آسان تھا ان کے لیے، عابد بیمار کو مار دینا آسان تھا ان کے لیے. تو کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا ارادہ نہیں کیا ہوگا؟ کوشش بھی کی ہے، ارادہ بھی کیا، مگر خدا چاہتا تھا کہ عابد بیمار زندہ رہے تو کوشش ناکام ہو گئی. اور کس طرح سے؟ بھائی اس کی بات نہیں سمجھ لیجیے کہ جو خدا فرعون کو
ناکام کر دے اور موسیٰ کو باقی رکھے. 70,000 بنی اسرائیل کے بچے مار دیے جائیں ایک موسیٰ کی حفاظت کے لیے، تو وہ خدا عابد بیمار کی حفاظت کر رہا تھا. دشمن چاہتا تھا مگر مثل موسیٰ خدا حفاظت کر رہا تھا. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سپر بن کر سامنے آ رہی. جب جب عابد بیمار پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دفاع کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے آ کر فقط بھتیجے کا دفاع نہیں کر رہی تھی، امامت کا دفاع کر رہی تھی، امامت الہی کا دفاع کر رہی تھی. گویا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں فقط زینب نہیں تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ نائب امام بھی تھی اور نائب ابو طالب بھی تھی اور نائب جناب حمزہ بھی تھی. آج اگر بنو عباس اور بنو میں یہ چاہتے تو بھلا دیتے ہیں واقعات کو. جس طرح سے کل زینب کی ماں نے امامت کا دفاع کیا تھا، آج زینب کی بیٹی نے امامت کا دفاع کیا ہے. کہ جب جناب زینب جب کل مدینے میں مولا کائنات کو گرفتار کیا گیا تھا، گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا، تو اس وقت بھی مادر زینب نے یہی تو کہا تھا نا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو مگر ورنہ میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا دوں گی تمہارے لیے اور زمین و آسمان ایک ہو جائے گا. بد دعا دی نہیں تھی، فقط کہا تھا. اور اہل مدینہ نے دیکھا تھا اس منظروں کو کہ جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اس منظر کو دیکھا تھا کہ جب ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اور جناب سیدہ نے دفاع امامت میں فقط ان جملوں کو ادا کیا تھا تو مدینے کی مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. اہل مکہ نے دیکھا تھا کہ کعبہ آسمان کی جانب اٹھنے لگا تھا. اس منظر کو جو اہل مدینہ نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، کعبہ آسمان کی طرف سفر کر رہا ہے، تو سمجھنے والوں نے سمجھا دیا تھا کہ یاد رکھنا کہ ہم نے یہ پیشگوئی سن رکھی ہے، جب ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو سیدہ کی بددعا سے ڈر جانا. وہ جناب سیدہ جنہوں نے مدینے میں امامت کا دفاع کیا تھا، انہی سیدہ کی فاطمہ کی بیٹی تھی زینب کبریٰ کہ جس نے میدان کربلا میں امامت کا دفاع کیا تھا. فقط نائب امام نہیں، نائب ابو طالب ہے، نائب امیر حمزہ ہیں. اس لیے کہ دیکھیے کہ جس طرح سے سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ کو ملا ہے نا، یہی لقب سید الشہداء کا ابو طالب کو مل سکتا تھا، مگر ابو طالب دفاع کر رہے تھے. سید الشہداء کا لقب مل گیا امیر حمزہ کو اور دفاع قریش کرنے کا موقع مل گیا ابو طالب. وہی انداز جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، امامت باقی رہے، نیابت کو انجام دیتی. یہ وہ تاریخ کربلا ہے، وہ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. کیسے امامت محفوظ رہی؟ تو جو خدا فرعون سے موسیٰ کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، وہی خدا چاہے تو عابد بیمار کو بھی شر شیاطین سے محفوظ رکھ سکتا ہے. شمع امامت کو باقی رہنا تھا، خدا کی حکمت تھی. مگر اس منزل پہ ایک بات کہوں، یاد رکھیے، میں کہوں گا کہ اے پروردگار عالم، موسیٰ کو محفوظ کرنے کے لیے کئی وسیلے اختیار کیے. جب موسیٰ کو بچانا ہوا، صندوق کا اہتمام الگ ہوا، کلثوم کے ذریعے سے، بہن کے ذریعے سے اہتمام الگ ہوا، دریا کی موجوں کا سہارا الگ ہوا، جھولے کا سہارا الگ ہوا. فرعون دربار فرعون میں آغوش آسیہ کا سہارا الگ ہوا. اتنے سہارے اکٹھے ہوئے تو موسیٰ کی جان کی حفاظت ہو سکی، مگر کرب و بلا میں نہ کوئی صندوق تھا، نہ کوئی دریا تھا، کچھ نہ تھا. فقط تن اتنا ایک بہن کی زینب کہ جو امامت کا دفاع کر رہی، محفوظ کیا اس بیوی نے. اس بیوی کا نام ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے، یاد رکھیے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ زمین خدا کے نمائندے سے خالی نہیں رہے گی. جب خدا کے نمائندے سے خالی نہیں رہے گی
بات کو بہت آسان کرتے ہوئے، تاکہ بات عرفان کی طرف نہ چلی جائے، بہت محدود کرتے ہوئے، دیکھیے امامت نے کیا، مولا کائنات نے کیا کہا کہ ہمارا کردار دین میں ایسا ہی ہے جیسے دو پارٹوں کے درمیان کیل کا ہوتا ہے. اگر درمیان میں کیل نہ ہو، وہ میخ نہ ہو، تو دونوں پارٹ مل کر رہ جائیں. تو امامت کا وہی کردار ہے، ایک پارٹ ہے زمین اور ایک پارٹ ہے آسمان. زمین اور آسمان کے درمیان جو آج تک دنیا باقی ہے، تو یہ امامت کا وجود ہے. جو زمین باقی ہے، اگر وجود امامت کو نکال دیا جائے تو زمین و آسمان ایک ہو کر رہ جائیں. جی میرے امام نے جو ارادہ کیا کہ زمین ہمارا کردار دو پارٹوں کے درمیان کیل کا کردار ہمارا کردار ہے، دو پارٹوں کے درمیان اس میخ کا کردار ہے ہمارا. اور ایک لمحے کے لیے بھی، اسی مثال دوں گا آپ. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اجالا کس سے ہے؟ سورج سے. سورج اندھیرے میں چلا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے سورج اندھیرے میں نہیں جاتا ہے، ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. سورج تو چمکتا رہتا ہے، یہاں ڈوبتا ہے، یہاں اندھیرا کرتا ہے تو کہیں اور روشنی پیدا کرتا ہے، کہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تو کہیں اور روشنی پیدا کرتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب خدا کی اذان نہ ہو رہی ہو. ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے، ہر وقت دنیا منور ہے. تو یاد رکھیے سورج اندھیرے میں نہیں جاتا، ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. سورج تو اپنی کرنیں چمکاتا رہتا ہے، یہاں سے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، آگے چلتا ہے. یہی نور امامت ہے. امامت اندھیرے میں نہیں ہے، ہم اندھیرے میں ہیں. نور امامت چمک رہا ہے، ہم اندھیرے میں ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے جو کہا گیا کہ یاد رکھیے سورج تو فقط دنیا کی زمین کو چمکاتا ہے، مگر جب نور امامت جلوہ افروز ہوگا، جب سورج بھی کچھ نہ ہوگا، جلوہ نور امامت ہوگا، تو کائنات کا ذرہ ذرہ زمین و آسمان تک منور ہو جائے گا. جیسے سورج کہیں نہ کہیں اپنی روشنی دکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے جلوہ امامت ہر لمحے، ہر آن، ہر مقام پر موجود ہے. مثلا یاد رکھیے کہ یہ وہ تصور ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ فیض حسینی، یہ سمندر حسینی، یہ فکر حسینی کا سمندر مسلسل بہہ رہا ہے، ہم کتنا سیراب ہو رہے ہیں. ہر سال بہ رہا ہے، یہ نہیں فقط اس سال آگے، پھر اگلے سال رہے گا، پھر دعوت دینے کے لیے آئے گا. یہ جو زندہ ہوگا وہ دیکھے گا ان چیزوں. ہم کتنا فیض یاب ہو رہے ہیں. اور رسول خدا کے جو حدیث میں نے ابتدا بیان کی، جو مثال دی تھی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہ میرا بیٹا حسین جو ہے یہ چراغ ہدایت بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے. لیکن زندگی دنیا میں زندگی کے سفر کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک ذریعہ سواری، اور اگر اندھیرا ہو تو اس اندھیرے میں ڈھونڈنے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے شمع. دونوں چیزیں دے دی. کہا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ چراغ ہدایت بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے. اور پھر وہ حدیث یاد ہے آپ کو رسول خدا ہی کی، کیا کہا تھا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے. من رکبہ فنجاہا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا. من تخلفہ، جس نے اس کو اس اختلاف کیا، سوار نہ ہوا، فغرقہا، وہ غرق ہو گیا. رسول خدا نے ایک طرف یہ حدیث بیان کی کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے، پھر کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سفینہ نجات ہے. اب یہ کشتی نجات جب کہا، اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نجات کا پیمانہ قرار کیا دیا کہ جب طوفان نوح آیا، لہریں موجیں اوپر تک چلی گئیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہی تھی، ہر چیز کو ڈبو رہی تھی، فقط ایک ہی چیز محفوظ تھی، وہ تھا سفینہ نوح. کشتی نوح محفوظ تھی، کشتی نوح محفوظ تھی، اور وہ محفوظ تھے جو کشتی نوح پر سوار ہو گئے تھے. اور سورہ ہود میں پروردگار عالم نے
نجات کی علامت قرار دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح کو، وہ اصحاب سفینہ اور اصحاب سفینہ. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نجات دی نوح کو اور اصحاب نوح کو. نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب نوح کو بھی نجات دی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے نجات دی نوح کو اور اصحاب سفینہ کو. یعنی گویا کشتی نوح اور طوفان نوح یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پیمانہ ذات نہیں تھی، بلکہ پیمانہ وہ سفینہ تھا. جو سفینے کا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سفینے پر نہیں سوار ہوا وہ غرق ہو گیا. اب اگر یہاں پر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور ہم نے اصحاب نوح کو نجات دی، تو دیکھیں تباہ ہونے والے بھی اصحاب تھے اور بچنے والے بھی اصحاب ہیں. تو اصحاب نوح فقط ہوتا تو جو ڈوب رہے تھے وہ بھی اپنے کو شامل کر لیتے. آج تمیز کر دیا کہ آج فقط نبی کی صحبت میں رہنا علامت یا پیمانہ نہیں ہوگا. پیمانہ یہ ہوگا کہ نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کون کون کشتی پر سوار ہو گیا. جو سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ غرق ہو گیا. تو پیمانہ آج صحبت نبی نہیں ہے، بلکہ صحبت سفینہ نوح ہے جو اس پر سوار ہو گئے. یہاں تک کہ جس نے انکار کیا، جب نجات کی بات آتی ہے سفینے کے ساتھ، یہاں پر حسب و نسب کو بھی نہیں دیکھا جاتا. پیمانہ ہے کہ جو آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس سفینے کا سوار ہو جائے، یہ پیمانہ ہے. حسب، نسب، زبان کوئی کام نہیں آنے والا. اور یہ پیمانہ ہے اس مقام پر کہ جب جناب نوح نے آواز دی، کس کو آواز دی؟ اپنے بیٹے کو، سولبی بیٹے کو. کیا کہا جب دیکھا کہ بیٹا ڈوبنے لگا ہے؟ کہا یا بنیا ارکب معانا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے اس کشتی پر سوار ہو جا اور اپنا شمار کافروں میں مت کر. مگر نوح کا بیٹا تھا، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، وطن بھی ایک، زبان بھی ایک، سلب بھی ایک، سب کچھ ایک تھا. انکار کر رہا تھا، فقط انکار کر رہا تو نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا تھا. کیا کہا تھا اس نے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھے بچا لے گا. اس پہاڑ تک چڑھ گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا. تو آج حسب کام نہ آیا، نہ نسب آیا، نہ وطن آیا، نہ زبان، کچھ کام نہ آیا. جو غیر تھے ڈوب گیا. باپ کی محبت تھی، جب بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ اے پروردگار عالم انہ ابنی، وہ میرا بیٹا ہے. تو آواز آئی کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، تیرا بیٹا ہوگا مگر عمل غیر صالح ہے. تو تیرا بیٹا ہوا کرے مگر نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا. تو معلوم ہو کہ جو نبی کی آواز پر لبیک نہ ہے، حسب ایک ہو، نسب ایک ہو، ٹکڑا دینے کے قابل ہے. پیمانہ ایک ہے، سفینے کا سوار ہو، عمل اس کا صالح ہو. اگر عمل صالح نہیں ہے، اپنا ہے، ٹکڑا دینے کے قابل ہے. مگر اگر عمل صالح ہے، وطن ایک نہیں، زبان ایک نہیں، قریہ ایک نہیں، قوم ایک نہیں، حسب ایک نہیں، سلب ایک نہیں، غیر تھا مگر اپنا بنا لیا کہ کہا تھا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر ہم یاد رکھیے کہ پیمانہ کیا قرار دیا ہے کہ وہ جو سفینے کا سوار ہوگا. اور اس لیے مثال دی تھی سفینہ نوح سے کہ جو کل نوح کے سفینے کا سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. جس نے انکار کیا، چاہے وہ سگا بیٹا تھا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس لیے مثال دی تھی کہ آنے والے زمانے میں آج ہم ہیں،
ہم خدا کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے پیمانہ قرار دیا تھا سفینہ نوح کو، وہ تو موجود نہیں ہے، ہم نجات حاصل کرنا چاہیں تو کیسے نجات حاصل کریں گے؟ اس لیے وہ سفینہ موجود نہیں۔ اگر سفینے کے کہیں آثار مصر کے عجائب گھروں میں ہوئے بھی تو اے میرے پروردگار عالم ہر ایک کے لیے وہاں تک جانا ممکن نہیں، وسائل نہیں، کون کون جائے گا، سفینہ ہے نہیں۔ اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہیں یہ سوچ کر کہ سفینے پر نہ صحیح سوار نہ صحیح کم سے کم اس کشتی کے آثار سے اپنے آپ کو مشق کر کے آ جائیں تاکہ نجات مل جائے ہم۔ تو آج کا انسان اگر نجات حاصل کرنا چاہے تو کیسے نجات حاصل کرے گا؟ وہ اتنی دور ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اے پروردگار عالم اگر تو نے کوئی پیمانہ قرار دینا ہی تھا تو ایسا قرار دیتا جو ہر ایک کے لیے آسان ہوتا۔ تو اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ میرا بیٹا حسین سفینہ نجات ہے اور اس کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے۔ بس جو بھی چاہتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائے تو دیکھو کہ ایسا پیمانہ دے رہا ہوں ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر جاہل کے لیے، شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، سب کے لیے آسان ہے۔ فقط ایک ہی شرط ہے کہ اس کی محبت کو دل میں پیدا کر لے، اس سفینے کا سوار ہو جائے گا، نجات یافتہ ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا جو اس کا نجات یافتہ ہو جائے گا۔ بھائی جان یہ وہ سفینہ ہے جو سن 60 ہجری میں 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا، پیغام دیتا ہوا چلا، نجات کا پیغام دیتا ہوا چلا۔ 28 رجب کو روانہ ہوا، سفینہ مکے تک پہنچا، مکے میں قیام پذیر ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ 8 ذیلحجہ کو اس سفینے نے معاذ سفر کا آغاز کیا۔ پھر یہ سفینہ روانہ ہوا، کربلا کے دشت بیاباں میں گیا، اور دشت بیاباں جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ قیامت تک کے لیے آواز دے رہا تھا، کون کون ہے جو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سفینے کا سوار ہو جائے، جو حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، حسین کے ساتھ قربانی کے تیار ہو جائے۔ اور روز عاشور اس سفینے نے اپنا سفر مکمل کیا۔ وہ سفینہ جو محبت حسین کا سفینہ تھا، اس سفینے کی ذمہ داری پھر حسین کی بہن زینب نے تھامی۔ حسین کا بیٹا اس سفینے کو لے کر آگے بڑھا۔ جب 11 محرم کی تاریخ آ رہی تھی، یاد رکھیے جملہ رہبر شہید، رہبر معظم شہید کا جملہ جو ایام اعظم میں کہا کرتے تھے، یاد رکھو کہ جو غم حسین ہے، جو تداری حسین ہے، اس میں 2 تصور ملتے ہیں۔ ایک تصور یہ ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حسین نے سفر اختیار کیا تھا حکومت کے لیے، اور ایک تصور ملتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حسین نے سفر اختیار کیا تھا شہادت۔ رہبر معظم جملے ہیں کہ کہا کہ دیکھو دونوں ہی جملے غلط ہیں۔ نہ حسین نے سفر اختیار کیا تھا حکومت کے لیے، نہ حسین نے سفر اختیار کیا تھا شہادت کے لیے، بلکہ حسین نے تو سفر اختیار کیا تھا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کے احکامات کا پرچار کرنے کے لیے۔ اب خدا کے احکامات دین کو پھیلانے میں اگر ظاہر حکومت مل جائے تو کیا برائی ہے اس کی، اور ظاہر حکومت نہ ملے، شہادت مل جائے تو حسین کے لیے آمادہ ہے۔ فقط محسوس کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ حسین نے سفر اختیار کیا تھا حکومت کے لیے، یا حسین نے سفر اختیار کیا تھا شہادت کے لیے، کہا کہ نہیں، حسین نے سفر اختیار کیا تھا خدا کی رضا کے لیے، کہ خدا کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، حسین سے یہ برداشت نہیں ہے۔ جہاں جہاں حسین جائے گا خدا کے پیغام کو پہنچاتا رہے گا۔ اب اس کے پیغام کو پہنچانے میں ظاہری فتح مل جائے، حکومت مل جائے تب بھی صحیح ہے، اور اگر ظاہری حکومت نہ ملے، اختیار نہ ملے، اور خدا کے دین کی حفاظت میں سر کو کٹوانا پڑ جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور کہا کہ اے سیر سودا کے آزادارو، اپنی زندگی کا منشور یہی بناؤ کہ زندگی میں جو آزاداری پاپا کر رہے ہو، زندگی سفر اختیار کر رہے ہو، فقط مرضی تمہاری نہوں میں یہ ہونا ہے کہ خدا کے دین کی برپا کی خاطر ہم اقدام کر رہے ہیں۔ اب اس اقدام کے اندر ظاہری حکومت میں جائے تب بھی
خدا کا لطف ہے، اور اس سفر کو اختیار کرتے ہوئے شہادت مل جائے تو اس لیے بھی تیار ہے۔ اور دیکھیے کہ زندگی میں کردار پیش کیا نہیں، جو واقعتاً خدا کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس منزل پر جان جا سکتی ہے، کس منزل پر جان نہیں جا سکتی۔ مقصد فقط ایک ہوتا ہے کہ خدا راضی ہو اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک جب تو سانس باقی ہے خدا کے دین کا پرچار کرتا ہے۔ حسین بن علی اور اصحاب حسین اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس کشتی نجات کمان جناب زینب کے سپرد کیا، آپ کی بیمار کے سپرد کیا۔ اور یہی وجہ تھی، یاد رکھیے کہ آج تک اگر اس کردار کو تاریخ سے نکال دیں آپ تو کچھ نہیں بچتا۔ یہ ذات جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بی بی ہے جناب زینب؟ کون بی بی ہے؟ یاد رکھیے کہ جب نگاہوں کے سامنے پورا گھر اٹر جائے، کون ہے یہ بی بی؟ ہم تو فقط مصائب کو بیان کرتے ہیں، مضمون بیان کرتے ہیں، مگر اگر وہ جملے آپ کو یاد ہوں کہ جس وقت ذوالفقار اتری تھی اور ذوالفقار جب چلتی تھی تو مولا کائنات سے لوگ مرحبا کرتے تھے نا، ایک بار پر مرحبا کہا کرتے تھے۔ میرے مولا کہا کرتے تھے نا کہ اس ذوالفقار کی چمک آج کا دیکھ رہے ہو، اس ذوالفقار کی چمک دیکھنی ہو تو حسین کے ہاتھوں میں دیکھنا، حسین کی جنگ دیکھنا۔ اور دیکھیے روز عاشور میرے مولا نے بھرپور جنگ لڑی ہے، بھرپور جنگ کی ہے میرے مولا نے۔ اور دیکھیے کہ جنگ کر جب اتر رہا ہوتا ہے، جب علی کی ذوالفقار چلتی تھی تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی؟ چاہنے والے مرحبا کہتے تھے، ستائش کرتے تھے۔ تو آج اگر روز عاشور حسین ابن علی نے جنگ لڑی ہے تو حسین کو مرحبا کہنے والا کون تھا؟ کوئی حسین کی بہن زینب تھی، جو دل زینب کھڑے ہو کر بھائی کی ایک ایک بار پر مرحبا اور سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ اور کس انداز میں کیے جنگ؟ دیکھیے روز عاشور جب سب شہید ہو چکے تھے، اس دن بھی کوئی مظلومانہ شہادت نہیں میرے مولا کی، فقط بھرپور جنگ لڑی ہے۔ اور کس انداز میں لڑی ہے میرے مولا نے؟ جو لوگ کربلا جا چکے ہیں اور جو نہیں گئے میرے مولا جد ان کو وہاں اپنی ذات کا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ مقام جو خیام گاہ ہے، اس خیام گاہ سے ذوی الکفل کا جو روزہ ہے، جو قبر ہے، اس کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے تقریباً۔ اور جب امام حسین نے آخری روز جنگ لڑی ہے، اس کی حکمت کیا اختیار کی تھی کہ جو خیام گاہ ہے وہاں سے باہر نکل کے خط کھینچا تھا اور ایک علم وہاں گاڑا تھا، اور ایک علم گاڑا تھا وہ اس مقام پر جو ذوی الکفل کی قبر ہے، 40 کلومیٹر۔ تو جب جنگ لڑی ہے نا میرے مولا نے، تو اس زمانے میں جنگ لڑی جاتی ہے دو طرح سے، انفرادی طور پہ حملے ہوتے تھے اور اجتماعی طور پر بھی ہوتے تھے۔ اور امام حسین نے جنگ لڑی ہے، انفرادی جنگ بھی لڑی ہے اور اجتماعی جنگ بھی لڑی ہے۔ ابتدا میں میرے مولا نے تنو تنا فردن فردن جنگ لڑی ہے۔ کون کون ہے آنا چاہتا ہے آئے۔ اور جب میرے مولا نے اجتماعی جنگ لڑی ہے تو تاریخ نے کتابوں میں ان چیزوں کو لکھا کہ خیام گاہ سے ذوالفقار کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے۔ جب میرے مولا نے حملہ کیا تھا تو دشمن کی فوجوں کو 40 کلومیٹر تک پیچھے تک دھکیل دیا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ سب کو جھکا دیا، جنگ لڑی ہے میرے مولا نے، انفرادی جنگ لڑی ہے۔ اور جب اجتماعی جنگ لڑی ہے تو میرا مولا کا انداز یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ذوالفقار ہاتھ میں چل رہی تھی اور کچھ کو فقط ہاتھ کے دستے سے اس طرح دھکیلتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، اس درمیان پوچھا جب چوتھے منتھ پوچھا گیا تھا کہ ہم سید الشہداء جب اس طرح دھکیل رہے تھے فقط دستے سے، تو کہا تھا کہ میرا مولا میرے جد کی طرح سے دیکھتا تھا کہ کسی کی دستے میں آنے والی زندگی میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے۔ جیسے صفین میں میرے جد نے نسل کو دیکھ کے، حسب کو دیکھ کے سر قلم کر رہے تھے، تو میرا بابا بھی روز عاشور دیکھ رہا تھا کہ آنے والی نسل میں کسی مومن بھی ہے، اس کو دھکیل رہا تھا۔ اور جو مومن آنے والا ہی تھے، ذوالفقار چل رہی تھی سلطنت سے، ہوا میں اڑ رہے تھے۔
اور جب اجتماعی جنگ لڑ رہے تھے نا میرا مولا فقط ایک جملہ نہیں کرتا تھا، جب لڑتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے تو نے میرے قاسم میں مار ڈالا، تو نے میرے اکبر کو بھی مار ڈالا، ارے تو نے میرے برابر کے بھائی عباس کو تو نے مار ڈالا۔ وہ میرا مولا، اور فقط روز عاشور ایک ہی آواز بلند ہوئی تھی، یا ایک ماں کی آواز آئی تھی یا ایک اللہ کی آواز آئی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ، بس اے حسین بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور حسین ابن علی نے جان تاکہ بارک میں قربان کیا تھا۔ دیکھیے بڑے بڑوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ جن کے سامنے پورا گھر اجڑ جائے، ان کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان میں عصر عاشور کے بعد مقاتل نے جملوں کو لکھا کہ کیا دیکھا کہ ایک بی بی جلے ہوئے خیموں کے تنابوں سے نکلی، مقتل میں آئی اور اپنے بھائی کی ایک سر بریدہ لاشوں کو دیکھ کہا تھا انت اخی، اے تو ہی میرا بھائی حسین ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں پر اس بی بی نے حسین کے لاشوں کو اٹھا کے کہا تھا اللہم تقبل من ھذا قربانا، اے اللہ زینب سے اس حقیقی قربانی کو قبول کرو۔ وہ زینب کہ جس نے اس کشتی کا سفر کو آغاز کیا۔ اور دیکھیے کہ بعض روایت کہتی ہیں کہ 12 محرم، کچھ کہتی ہیں 20 محرم، اور کچھ روایتیں 30 محرم تک بات کو لے جاتی ہیں۔ کیا 10 دن بعد، 3 دن بعد، یا 40 دن بعد؟ جب میرے مولا کربلا مولا میں آئے تھے نا، تو اس وقت میرے مولا نے قبیلہ بنی اسد سے ایک وعدہ لیا تھا، زمین کو خریدا تھا اور قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا تھا اور کہا تھا یہ زمین خرید کر میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، مگر اے قبیلے کے لوگوں میں زمین ہبہ تمہیں کر رہا ہوں، مگر میری 2 ہی شرائط ہیں، 2 ہی میرے مطالبے ہیں کہ دیکھو جب 11 محرم کو اہل حرم کو قیدی بنا کر یہاں سے لے جایا جائے تو اے اہل بنی اسد، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، حسین کی تمہیں وصیت ہے کہ ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب تک میرے زوار اس زمین پر زیارت کے لیے آتے رہیں تو میرے زواروں کو 3 دن کا مہمان ٹھہرانا۔ آج تک قبیلہ بنی اسد کے لوگ حسین کی اس پیغام پر، اس حکم پر، اس خواہش پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ دیا تھا کہ دیکھو اے اہل حرم، اے بنی قبیلہ بنی اسد کے مردوں، پہلے مردوں کو بلایا، کہا کہ اے مردوں جب اہل حرم قیدی بنا کر چلے جائیں یہاں سے تو تم ہماری جنازوں کو دفن کر دینا۔ پھر قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا تھا، اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں، ممکن ہے کہ تمہارے مرد حاکم کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکیں، تو اے بیویوں تم اپنے شوہروں کو کھانا دینے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا تھا، اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو آؤ، اور کہا تھا اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں میری تمہیں وصیت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں اس کام کو انجام نہ دے سکے تو اے بچوں تم کھیل کے بہانے میدان کربلا میں آنا اور اپنے ہاتھوں سے خاک مٹھی پر خاک اٹھا کر ہماری لاشوں پر ڈال دو۔ وصیت کی۔ 11 محرم کو یہ قافلہ لٹا ہوا روانہ ہو گیا، چلا گیا یہ قافلہ۔ اب کتنے دن بعد اختلاف روایت مقام پر آ، لیکن ایک روز قبیلہ بنی اسد کے لوگ میدان کربلا میں اکٹھا ہوئے کہ اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا ہم جب میدان میں اکٹھا ہوئے کہ شہداء کے لاشوں کو دفنائیں، تو اب پریشان ہیں اس بات سے کہ سارے لاشیں پامال شدہ ہیں، سر بریدہ ہیں، لباس جسم پر موجود نہیں، تار لباس ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی میت کی شناخت یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ لباس پارا پارا ہو چکا ہے، سر تن پر موجود نہیں ہے۔ اب کس کا جنازہ، کس کا لاشا، کس حسب مراتب کیسے ادا ہو؟ قبیلے بنی اسد کے لوگ کھڑے ہوئے سوچ ہی رہے ہیں کہ کس کی لاشوں کو پہلے دفنائیں۔ کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ہوئی گرد غبار اٹھا ہوا رہا،
جب وہ گرد غبار چھٹا تو کیا دیکھا؟ کوئی سوار ہے جو میدان کربلا میں آ رہا ہے اور دور سے آواز دے رہا ہے ٹھہرو قبیلہ میرے سے میں بھی آتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا، سردار نے دیکھا کہ آنے والا سوار عجیب سوار تھا، تنو تنہا تھا، میدان کربلا میں آ کر اترا تو آنے والے نے کہا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، کیا پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کہ حسین ہمارے آقا کا وعدہ تھا ہم سے، اب کس کا لاشا ہے، کس کے لاشے کو پہلے دفنائیں، ہسبند مراتب کیا ہو، ہم کیسے پہچانیں؟ آنے والے سوار نے کہا آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، میں بتاتا ہوں کس کا لاشا ہے، کون سا لاشا کس کا لاشا ہے۔ ایک سرگوشہ لاشے پر لے کر پہنچا آنے والا سوار، قافلہ سردار کہتا ہے کہا کہ یہ حسین کے ایک دن کے مہمان ہر کا لاشا ہے۔ جیسے ہم نے ہر کے لاشے کو دیکھا، ہر کے لاشے کے کو دفنانے کا اہتمام کیا، ایک ہی لاشے میں لے گیا کہ یہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسرا کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا ہے۔ ایک ایک آنے والا سوار ایک ایک لاشے میں لے جاتا رہا اور ہم ہر لاشے کو دفناتے رہے، اور کہا کہ ایک مرتبہ دو ننھے لاشوں پر ہمیں وہ آنے والا سوار لے کر پہنچا، کہا کہ یہ حسین کے دو بھانجوں کے جن کا نام اون محمد تھا ان کے لاشے، کہا کہ ہم نے بنو ہاشم کے لاشوں کو دیکھا تو ہم نے اون محمد لاش کو دفنایا۔ ایک لاشے پر ہمیں لے کر پہنچا جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، کہا کہ یہ حسین کے بھتیجے قاسم ابن حسن کا لاشا ہے، ہم نے قاسم ابن حسن کے لاشے کو دفنایا۔ کہا ایک ایک لاشے میں لے جاتا رہا، ہم جاتے رہے، اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک لاشے پر آنے والا جب وہ پہنچا اور پہنچ کے اس لاشے کے سامنے پہنچ گیا اور سر کو تھام کے بیٹھ گیا۔ کبھی سردار کہتے ہیں نے پوچھا کہ اے آنے والے سوال یہ بتائیے کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اب تک ہاتھ سینے کو اسی مقام پر موجود ہے کہ جہاں سے ضعیف باپ نے ٹوٹا ہوا نیزہ نکالا تھا۔ کہا کہ یہ حسین کے کلیہ جوان علی اکبر کا لاشا ہے۔ جیسے ہم نے اکبر کے لاشے کو دیکھا، کہا اہتمام کے ساتھ ہم نے علی اکبر کے لاشے کو دفنایا، اور کہا کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ تمام لاشوں کو دفناتے ہوئے ایک لاشے پر آنے والا سوار پہنچا اور پہنچ کر اس لاشے کے سرانے بیٹھ گیا۔ ہم نے پوچھا کہ کس کا لاشا ہے تو آنے والا سوار ہائے میرا بابا کہہ کر اس لاشے سے لپٹ گیا۔ کبھی سردار کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ فرزند زہرا کا لاشا ہے، یہ حسین بن علی کا لاشا ہے۔ اور سردار کہتا ہے کہ جب ہم نے اپنے آقا کے لاشے کو دیکھا، ہم نے اپنے مولا کے لاشے کو اہتمام دفنایا، پر ہم نے ایک سوال پوچھا کہ اے آنے والا سوال یہ بتا کہ اب تک تو ہر لاشے کا تعارف کرا رہا تھا، مگر اس لاشے نے کہا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، تو یہ کون ہے، تیری نسبت کیا ہے؟ تو کہا آنے والے سوال نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم میں انا علی بن حسین انا زین العابدین۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ معصوم دفناتا ہے۔ میرا امام با اعجاز امامت قید خانے سے کربلا میں آیا ہے جس نے اپنے بابا کے لاشوں کو دفنایا ہے۔ کبھی ایک سردار کہتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، ایک بار تو ہم نے اپنے امام کو پرسد دینا شروع کیا، ان کے کلیے بھائی کا پرسد دیا، ان کے بھائیوں کا پرسد دیا، تمام آثار کا پرسد دیا، ان کے بھائی کا ان کے بابا کا پرسد دیا۔ آنے والے سوال نے امام نے کہا کہ ٹھہرو ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اے میرے مولا ہمارے امام اب تو کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا، سارے لاشیں دفن ہو چکے۔ کہا کہ آؤ میرے ساتھ لاشا کے ساتھ لے کر آؤ دریا کے کنارے، دریا کے پاس میرے ساتھ چلو۔ میرے چاچا کا لاشا اب تک اسی مقام پر پڑا ہوا ہے۔ کبھی ایک سردار کہتا ہے کہ جب ہم دریا فرات کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ عباس علمدار کا لاشا جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا اس مقام پر پڑا ہوا ہے۔ وہ کہا کہ جب قبر عباس تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ میرے امام نے کہا کہ اب تک ہر لاش کو قبیلے کے سب افراد مل کر دفن کر رہے تھے، مگر جب حضرت عباس کے لاشیں دفنانے کی باری آئی نا، قبیلے سردار کہتا ہے کہ ہمارے وقت امام نے کہا کہ اے قبیلے کے لوگوں تم فاصلے پر چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، اپنے چچا کو میں تنہا دفن کروں گا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ میرا مولا کس طرح سے اپنے چچا کو لے کے اترا ہے تنہا، وہ ٹکڑے ہوئے لاشوں کو کیسے لے کے اترا ہے۔ اور قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ ہم سب دور چلے گئے، ہمارا امام اپنے چچا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو لے کر خود قبر میں اترا۔
کافی دیر گزر گئی مگر ہمارے امام قبر سے باہر نہ آئے. قبیلے کے لوگوں کو بے چینی ہوئی. ایک مرتبہ کہا سردار سے کہا سردار دیکھو تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے, اتنی دیر ہو چکی ہے اب تک امام قبر سے باہر نہیں آئے. کچھ دیر اور انتظار کیا, پھر قبیلے کا سردار آہستہ آہستہ جب قبر عباس کے قریب پہنچا, اب تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ میرا زمانے کا امام جنرل العابدین اپنے چچا کے لاشے سے لپٹے ہوئے کہہ رہے اے میرے غیور چچا, اے میرے غیرت مند چچا, تم مجھے یہاں لیتے ہو وہ شام کوفہ کا دربار, میری ماں اور بہنیں میرے لیے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم اس مختصر سی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے وقت کے امام زمانہ, مجھ سے اور تمام حاضرین سے اپنے جد کا پرزہ قبول کیجئے انشاءاللہ. اے میرے مولا